فیل ہو رہا تھا تو ہمارے ائمہ کرام کے درمیان یہ مشورہ ہوا کہ ایک کام کرتے ہیں کہ جو بچیاں 500 پلس نمبر لے کے آئی، یعنی 500 نمبر اور اس سے زیادہ نمبر لے کر کے آئی، حالانکہ کچھ بچیاں 600 612 اس طرح کے نمبر بھی لے کے آئی، تو جو بچیاں 500 یا 500 پلس نمبر لے کر کے آئی ان بچیوں کا انٹرویو رکھ لیا جائے ٹیسٹ کی صورت میں۔ تو پھر جب ہم نے چھانٹنی کی تو 150 یعنی 147 یا 48 بچیوں میں سے 77 یعنی 77 بچیاں وہ تھی جو 500 سے اوپر نمبر لے کر کے آئی ہیں۔ 77 بچیاں یعنی آدھا ریشو، یعنی دو حصے کرے تو ایک حصہ وہ تھا جو 500 سے پلس نمبر لے کر کے آئی۔ تو ان 500 سے پلس لانے والی بچیوں کو ہم نے اپنے یہاں بلایا ایک دن اور ان کا ٹیسٹ لیا اور انٹرویو کیا، اور تو اس انٹرویو میں جب کیا گیا تو پھر جو بچیاں جیسے نمبر لائی تھی تو اس کا یہ تعین اور فیصلہ کرنا تھوڑا آسان ہو گیا کہ ہاں اب ہم یہ کر سکتے ہیں کہ کسے کس طرح کے نمبر دینا ہے۔ اس کے بعد ان بچیوں میں سے جو بچیاں اچھے سے اچھے نمبر لے کر کے آئی، خاص کر 90 نمبر اور 80 نمبر، ان بچیوں کی کاپیاں دیکھی گئی۔ تو ان بچیوں کی کاپیوں میں جس کے سب سے اچھے نمبر تھے، اس اچھے نمبر والی کو اول پوزیشن، دوسرے اور اس کے بعد جس کے اچھے نمبر تھے اسے دوسری پوزیشن، اور اس طرح 5 پوزیشنیں انہیں دی گئی۔ یعنی کہ یہ جو مرحلہ گزرا ہے، کہنے میں تو یہ 15 منٹ یا 10 منٹ میں ہو گیا، لیکن یقین جانیے کہ اس مرحلے میں ایک ہفتہ جو ہمارا گزرا ہے وہ یہ جان لیجئے کہ انتہائی محنت، مسلسل فہرستیں بنانا اور پھر نمبر چیک کرنا، کبھی کاپیاں چیک کرنا، کبھی آدھار کارڈ دیکھنا۔ اچھا، ہم نے عمر لمٹ بھی لگائی تھی کہ 19 سال تک کی عمر کی بچی ہی اس میں حصہ لے سکتی ہے، اور اگر 19 سے کراس کرتی ہے، پلس ہوتی ہے، تو بچیاں حصہ تو لے سکتی ہے، لیکن وہ بچیاں اس انعام میں شریک نہیں ہو سکتی جو 5 انعامات ان کے لیے رکھے ہیں۔ اس لیے ان میں سے جو عمر کراس کر گئی تھی، یعنی 19 سے زیادہ تھی، تو ان میں سے کچھ بچیاں ایسے تھی جو بہت اچھے نمبر لے کر کے آئی کہ اگر ہمارے پاس لمٹ نہیں ہوتی عمر کی، ایج کی، تو شاید پہلا پوزیشن ان کا ہوتا، لیکن ہم نے شروع دن ہی یہ قید لگا دی تھی کہ 19 تک کی جو بچیاں ہوں گی صرف وہی انعامات کی، یعنی جو 5 انعامات ہیں ان کی حقدار ہوگی، باقی انعامات کے تو سبھی حقدار ہیں۔ تو اس لیے جو بچیاں لمٹ کراس کر گئی تھی انہیں ہم نے اس میں شامل نہیں کیا، لیکن ان بچیوں نے بہت اچھا لکھا، بہت اچھا ٹیسٹ دیا، اور ماشاءاللہ امید کر سکتے ہیں کہ مستقبل میں وہ دین کی اچھی خدمت بھی کرے گی۔ تو یہ مرحلہ کئی مرحلوں سے گزرنے کے بعد اس مرحلے پر پہنچے ہیں۔ اچھا، دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ ان 77 بچیوں میں سے اکثر بچیوں نے بہت اچھے جوابات دیے ہیں، یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے بڑی محنت کر کے لکھا بھی ہے اور اس کتاب کو یاد بھی کیا ہے، اور وہ کتاب سیرت رسول پر مشتمل ہے، یعنی مختصر انداز میں پوری سیرت رسول کا احاطہ کرتی ہے۔ یعنی 3 لاکھ روپیہ ہم خرچ کر کے اور جلسہ کرواتے ہیں ربیع النور کے موقع پر، اور اس میں سیرت بیان کرتے ہیں، لیکن اگر ہم لاسٹ دن پوچھ لیں سیرت کے باب میں سے کوئی باب یا کوئی بات، تو شاید اکا دکا کوئی بتا سکے گا کہ ہاں یار یہ بات ہے، یہ خندق اسے اس لیے کہتے ہیں، سریہ اور غزوہ اسے اس لیے کہتے ہیں، یا شق صدر کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ لیکن ایک مختصر سی رقم خرچ کرنے کے بعد ہم نے ان بچیوں کو یہ کام دیا، تو آپ راہ چلتے یا ان کے گھر جا کر کے یا ماں باپ ان سے پوچھ لے کہ بھئی فلاں چیز کسے کہتے ہیں، تو میرے خیال میں اکثر بچیاں وہ ہوگی جو سیرت رسول کے حوالے سے جو موٹی موٹی باتیں وہ بآسانی بتا سکے گی۔ تو یہ اچھا، ہم نے اس میں ایک سوال رکھا تھا، 62 نمبر کا سوال تھا، اور اس سوال میں ہمارا یہ تھا کہ بچیوں سے ہم نے پوچھا تھا کہ یہ جو کمپٹیشن ہے یہ کیا بہتر ہے؟ اگر بہتر ہے تو اسے اور بہتر سے بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے، اور اس میں بہتری لانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیسے یہ اچھا ہو سکتا ہے؟ اس طرح کا ہم نے سوال نمبر 62 ان بچیوں سے پوچھا تھا۔ تو ان بچیوں سے 62 نمبر سوال پوچھنے پر انہوں نے کئی ساری بچیوں نے بڑے اچھے اچھے جواب دیے ہیں، جیسے کہ ایک بچی نے کہا کہ یار اس طرح کا کمپٹیشن آپ چھٹیوں میں رکھیے، ایک بچی نے کہا کہ آپ بچوں کا بھی کمپٹیشن رکھیے، ایک بچی نے کہا کہ سال بھر میں اس طرح کے 2 کمپٹیشن ہونا چاہیے، کسی بچی نے لکھا ہے کہ یہ کمپٹیشن جو ہے تقریری بھی ہونا چاہیے تحریری کے ساتھ ساتھ۔ اس طرح الگ الگ جو ہے بچیوں نے بہترین انداز میں اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس میں سے ایک بچی کی میں کاپی دیکھ رہا تھا، اس بچی نے بڑے اچھے انداز میں وہ 62ویں سوال کا جواب دیا، جس کا کچھ حصہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ اس بچے نے کہا کہ جیسے ہی سیرت کی اس کمپٹیشن کی کتابیں اور سوال نامہ میرے پاس آیا اور میں نے یہ کتاب پڑھی، تو کتاب پڑھنے کے بعد وہ کہتی ہے کہ کتاب پڑھنے کے بعد میں نے اپنے بہن بھائیوں کو سیرت رسول کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔
اور پھر کہتی اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی اور سیکھنے کو بھی مجھے بہت کچھ ملا، یعنی کہ میں نے اس سے وہ باتیں معلوم کی جو آج تک مجھے معلوم نہ ہو سکی۔ پھر کہتی ہے امید ہے کہ اسی طرح آئندہ آپ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں بھی کمپٹیشن رکھیں گے تاکہ ہمیں دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں مستند معلومات مل سکے۔ اندازہ کیجئے بچیوں کا ذہن کیا سوچ رہا ہے، یعنی ان میں لگن ہے، طلب ہے اور وہ مزید آگے بڑھنے کی خواہش رکھتی ہے اور وہ یہ چاہتی ہے کہ اس طرح کے کمپٹیشن مسلسل ہوتے رہیں اور بار بار ہوتے رہیں۔ اب آئیے ہم جو ہے سب سے پہلے ان بچیوں کا نام لیں گے اور وہ بچیاں اپنے والدین یا والد صاحب یا سرپرست کے ساتھ یہاں آئے جو بچیاں 500 پلس نمبر لے کر کے آئی ہیں، یعنی جو بچیاں 500 سے زائد نمبر لے کر کے آئی ہیں ان بچیوں کا نام لیں گے۔ وہ بچی اپنے والد صاحب کے ساتھ یہاں آئے اور ہمارے معزز مہمان حضرت مولانا مفتی محمد یوسف صاحب قبلہ مصباحی، مفتی شہر منصور و اطراف، اور میرے کرم فرما، میرے مشفق، میرے مہربان حضرت مولانا صوفی اسماعیل صاحب قبلہ برکاتی، جو جنہیں ہم جانتے بھی ہیں اور یہاں جلوہ فرما بھی ہے، ان دونوں ہمارے معزز مہمانوں کے ہاتھوں سے وہ انعامات بھی لیں۔ اور انعامات میں مخصوص بچیوں کے لیے تو یہ شیلڈ ہے جو 5 تک ہے، اور اس کے علاوہ ہر بچی کے لیے ترغیبی انعام میں ایک تو سرٹیفکیٹ ہے اور دوسرا ان کے لیے گولڈ میڈل ہے۔ حضرت جو امتیازی نمبر والے ہیں علیشہ فاطمہ بنت ریاض احمد قریشی منڈی، علیشہ فاطمہ بنت ریاض احمد قریشی منڈی، یہ ان کے والد صاحب ہوں، آئیے۔ وقت کی کمی ہے، جلدی جلدی نام لیں گے، اس لیے آپ کوشش کریں کہ جلدی جلدی یہاں پہنچ جائیں۔ اگر آپ حضرات دونوں زحمت کریں تو کھڑے ہو کر کے۔ ہاں، مولانا حافظ محمود صاحب قبلہ ہمارے رتلام کی ایک بزرگ شخصیت ہے، نازش رتلام ہے حافظ محمود صاحب قبلہ، جن پر یقیناً ہمیں فخر بھی ہے اور ناز بھی ہے۔ یہ علیشہ فاطمہ بنت ریاض احمد قریشی یہ بچی ہے، گولڈ میڈل بھی بچی کے والد کو دیجیے، والد صاحب اپنی بچی کو گولڈ میڈل دیں گے۔ گولڈ میڈل دیجیے، نہیں یہ نہیں، ادھر ہے، ہاں یہ گولڈ میڈل دیجیے، وہ رسی کھینچ دیجیے، کھل جائے گا۔ دوسری بچی ہے سعدیہ فاطمہ بنت محمد ندیم رضوی چنگی پورہ، یہ ہمارے مولانا ندیم صاحب کی شہزادی ہے، اور مولانا ندیم صاحب ہماری جماعت کے ساتھ بڑے متحرک ہے ماشاءاللہ، انہیں جہاں بلاتے ہیں، جب کہتے ہیں تب یہ آ جاتے ہیں اور اپنے حصے کا کام کر جاتے ہیں۔ اللہ انہیں بھی اچھا رکھے اور ان کی بچی کو بھی علم سے مالا مال کرے۔ آئیے مولانا ندیم صاحب آپ بھی آگے آ جائیے۔ تیسری بچی ہے نسرین شاہ بنت شہزاد شاہ اشوک نگر، نسرین شاہ بنت شہزاد شاہ اشوک نگر، آئیے۔ نسرین شاہ کے والد صاحب یا بھائی کوئی آئے ہوں تو وہ بھی تشریف لائیں۔ اور چوتھی بچی ہے ثانیہ فاطمہ بنت محمد صادق قریشی منڈی، ثانیہ فاطمہ آئے اور ثانیہ فاطمہ کے والد صاحب اگر ہوں تو تشریف لائیں۔ نسرین شاہ بنت شہزاد شاہ، ادھر بھائی ماشاءاللہ، ثانیہ فاطمہ بنت محمد صادق قریشی۔ پانچویں بچی ہے مبشرہ خان بنت محمود خان، مبشرہ خان بنت محمود خان، مبشرہ خان یہ ہمارے کرم فرما حافظ محمود صاحب قبلہ کی صاحبزادی ہے ماشاءاللہ۔ جہاں عوام کی بچیوں نے حصہ لیا وہیں ہمارے علماء کرام کی بچیوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے اور نمایاں طور پر کامیابیاں حاصل کی ہے۔ مبشرہ خان بنت محمود خان۔ چھٹی بچی ہے ام سلیم بنت عباس علی سرانہ، ام سلیم بنت عباس علی سرانہ، جلدی تشریف لے آئیں۔ صوفیہ بنت حکیم قریشی ہارٹ روڈ نیا پورہ، صوفیہ بنت حکیم قریشی، صوفیہ بنت حکیم قریشی۔ یہ یہاں گزارش ہے کہ تھوڑی جگہ بنا دیجئے، یہ کرسیاں تھوڑی اس طرف لے لیجئے۔ میں بالکل ذمہ داران سے کہوں گا کہ وہ آئیں اور تھوڑی سی جگہ یہاں کر دیجئے تاکہ آنے جانے میں پریشانی نہ ہو۔ صوفیہ بنت حکیم قریشی، سلطنت میوں بنت رفیق چنگی پورہ، سلطنت میوں بنت رفیق چنگی پورہ۔
अलीना मंसूरी बिनते शकील लक्ष्मी नगर, अलीना मंसूरी बिनते शकील लक्ष्मी नगर। आप जल्दी आने की कोशिश कीजिए। अलीना मंसूरी बिनते शकील लक्ष्मी नगर। आमिना बिनते मोहम्मद यूनुस पटेल लक्ष्मी नगर, आमिना बिनते मोहम्मद यूनुस पटेल लक्ष्मी नगर। आमिना, अलीना मंसूरी नहीं आई है शायद। आमिना बिनते मोहम्मद यूनुस पटेल लक्ष्मी नगर और आरजू बिनते अबरार हुसैन मौलाना आज़ाद नगर, आरजू बिनते अबरार हुसैन मौलाना आज़ाद नगर। बुशरा बिनते मोहम्मद रशीद शहर सराय, बुशरा बिनते मोहम्मद रशीद शहर सराय। मोहम्मदिन निसा बिनते अब्बास कुरैशी कुरैशी मंडी, मोहम्मदिन निसा बिनते अब्बास कुरैशी कुरैशी मंडी। आरजू जी, बुशरा, ये मोहम्मदिन निसा बिनते अब्बास कुरैशी नहीं, मोहम्मदिन निसा। बुशरा बिनते रशीद, आप हैं? आपके वालिद साहब? अच्छा, वालिदा आई है। आयशा नूर रजविया बिनते मुस्तकीम अहमद काजीपुरा, आयशा नूर रजविया बिनते मुस्तकीम अहमद काजीपुरा। दरख्शा बिनते दिलशाद PNT कॉलोनी, दरख्शा बिनते दिलशाद PNT कॉलोनी। फातिमा मंसूरी बिनते सरफराज मंसूरी। रिफत कुरैशी बिनते शमसुद्दीन कुरैशी कुरैशी मंडी। जी, गुलनाज खान बिनते इमरान खान, गुलनाज खान बिनते इमरान खान जावरा रोड। आयशा बानो बिनते मोहम्मद जाकिर राजू नगर। रिफत बिनते शमसुद्दीन, रिफत नहीं है, बहुत बढ़िया। आयशा नूर रजविया बिनते मुस्तकीम अहमद, आयशा नूर रजविया बिनते मुस्तकीम अहमद बहुत अच्छे नंबर लाई थी माशाल्लाह, पढ़ने में भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी है। अलबत्ता जो है उम्र करास की वजह से या कुछ और वजह से ये वो नंबर हासिल नहीं कर सकी, बाकी बहुत ज़हीन और टैलेंटेड बच्ची है। दुआ है कि अल्लाह ताला इसे मज़ीद तरक्की अता करें। आयशा बानो बिनते मोहम्मद जाकिर। गुलनाज खान बिनते इमरान खान, आयशा अंसारी बिनते जलालुद्दीन, आयशा अंसारी बिनते जलालुद्दीन जावरा रोड। आयशा बिनते अकबर अली अशोक नगर, आयशा बिनते अकबर अली अशोक नगर। आयशा अंसारी बिनते जलालुद्दीन। माशाल्लाह बच्ची को देखिए, बहुत कम उम्र बच्ची है और इस बच्ची ने कंपटीशन में हिस्सा लिया और इसके नंबर देखिए 501 नंबर है, 501 नंबर। 620 में से ये बच्ची 501 नंबर लेकर के आई है। अंदाजा कीजिए हमारी कौम की बच्चियां कितना टैलेंटेड है और ज़ौक़ शौक़ कितना है। बस इन्हें एक रहनुमाई चाहिए और इन्हें सिर्फ राह दिखाने वाला और सही गाइड करने वाला चाहिए। उम्मीद है ये बच्चियां हमारा मुस्तकबिल रोशन करेगी। आयशा बिनते अकबर अली, बिना दीजिए, माशाअल्लाह। अल-शिफत बिनते फरीद नियारगर, अल-शिफत बिनते फरीद नियारगर। हनीफा कुरैशी बिनते अयाज कुरैशी कुरैशी मंडी। अल-शिफत बिनते फरीद नियारगर मौलाना आज़ाद नगर,
حنیفہ قریشی بنت ایاز قریشی قریشی منڈی. حنیفہ قریشی بنت ایاز قریشی. حنیفہ قریشی بنت ایاز قریشی قریشی منڈی. الشفت بنت فرید نیارگر. الشفت بنت فرید نیارگر مولانا آزاد نگر. ایک منٹ. ٹھیک ہے. عظما خان بنت حمید اللہ خان اشوک نگر. عظما خان بنت حمید اللہ خان اشوک نگر. صوفیہ نیارگر بنت اکبر نیارگر اشوک نگر. یہ صوفیہ نیارگر بنت اکبر نیارگر اشوک نگر. صوفیہ نیارگر. تنویر فاطمہ بنت سکندر خان موتی نگر. تنویر فاطمہ بنت سکندر خان موتی نگر. جن بچیوں کے نام لیے جا رہے ہیں وہ بچیاں جلدی آئیں اور ان کے پیرنٹس میں سے جو بھی آئے ہوئے ہیں وہ بھی جلدی تشریف لائیں. صوفیہ نیارگر بنت اکبر نیارگر. تنویر فاطمہ بنت سکندر خان. والد صاحب جی ماشاء اللہ. راحت اقصا بنت عبدالسلام برکاتی جے بھارت نگر. راحت اقصا بنت عبدالسلام برکاتی جے بھارت نگر. جی. زینت بنت شہاب الدین ہاٹ روڈ. زینت بنت شہاب الدین ہاٹ روڈ. یہ ہمارے ککن بھائی کی بچی ہے. عالیہ بنت محمد حسین برگنڈو کا آواز حیات نگر. عالیہ بنت محمد حسین. جس بچی کی عمر بہت کم ہے اور اس نے جو نمبر حاصل کیے وہ 569 نمبر. علینا خان بنت انور خان قریشی منڈی. علینا خان بنت انور خان قریشی منڈی. رومیشہ خان بنت محمد ارشاد خان چنگی پورہ. رومیشہ خان بنت محمد ارشاد خان چنگی پورہ. فاطمہ قریشی بنت اسحاق قریشی قریشی منڈی. فاطمہ قریشی بنت اسحاق قریشی قریشی منڈی. ماشاءاللہ فاطمہ قریشی بنت اسحاق قریشی قریشی منڈی کی رہنے والی ہے. ہمارے ادارے میں پڑھتی ہے اور یہ بچی 600 پلس نمبر لے کر کے آئی ہے. سکینہ قریشی بنت عبدالغفار قریشی قریشی منڈی. سکینہ قریشی بنت عبدالغفار قریشی قریشی منڈی. صالحہ گوری بنت شاہنواز گوری نہار پورہ. سکینہ قریشی بنت عبدالغفار قریشی. صالحہ گوری بنت شاہنواز گوری نہار پورہ. صالحہ گوری. ثانیہ قریشی بنت ذاکر حسین شہر سرائے. ثانیہ قریشی بنت ذاکر حسین شہر سرائے. اشفا ناز بنت افروز چنگی پورہ. اشفا ناز بنت افروز چنگی پورہ. خدیجہ بھی بنت جاوید علی چنگی پورہ. ثانیہ قریشی بنت ذاکر حسین. گھر سے کون آیا؟ جی آئیے. ثانیہ قریشی بنت ذاکر حسین. اشفا ناز بنت افروز چنگی پورہ ہو گئی. خدیجہ بھی بنت جاوید علی. خدیجہ بھی بنت جاوید علی اور چنگی پورہ کی ہے. اور آمنہ بھی بنت ظہیر حسین خاتی پورہ. آمنہ بھی بنت ظہیر حسین خاتی پورہ.
شائستہ خان بنت غلام معین الدین خان چنگی پورہ. ماشاءاللہ چنگی پورہ کی بہت ساری بچیوں نے حصہ لیا ہے اور یہ محنت ہے مولانا ندیم صاحب قبلہ کی کہ ہر اعتبار سے محنت کرتے رہتے ہیں. شائستہ خان بنت غلام معین الدین چنگی پورہ. آمینہ بی بنت ظہیر حسین. آمینہ بی بنت ظہیر حسین. جو بچیاں اول دوم سوم چارم پنجم آئی ہے ان کا سب سے لاسٹ میں نام لیا جائے گا، تب تک انتظار کریں. آمینہ بی بنت ظہیر حسین. ٹھیک ہے. کوثر فاطمہ بنت محمد سلیم پروہت جی کا واس. کوثر فاطمہ بنت محمد سلیم. آمینہ بی بنت ظہیر حسین اگر آئی ہیں تو تشریف لائیں. کوثر فاطمہ بنت محمد سلیم پروہت جی کا واس. کیفیہ خان بنت چھوٹے خان موچی پورہ. کیفیہ خان بنت چھوٹے خان موچی پورہ. اقصیٰ بی بنت وسیم شاہ شیرانی پورہ. ماشاءاللہ. کیفیہ خان بنت چھوٹے خان. اقصیٰ بی آ جائیے. کیفیہ خان. آپ کا کیا نام ہے؟ اقصیٰ بنت وسیم شاہ. علیشہ بی بنت غلام معین. علیشہ بی بنت غلام معین چنگی پورہ. اور اقصیٰ بی بنت وسیم شاہ یہ شیرانی پورہ کے رہنے والی ہے. اور علیشہ بی بنت غلام معین چنگی پورہ. اقصیٰ بی بنت فیاض باپو نگر. اقصیٰ بی بنت فیاض باپو نگر. علیشہ بی بنت غلام معین. اقصیٰ بی بنت فیاض باپو نگر. سلمہ بی بنت امجد ہاتھی خانہ. اقصیٰ بی بنت فیاض باپو نگر. سلمہ بی بنت امجد ہاتھی خانہ. فاطمہ نور بنت مختار احمد چنگی پورہ. فاطمہ نور بنت مختار احمد چنگی پورہ. منتشا کوثر بنت معین احمد چنگی پورہ. فاطمہ نور بنت مختار احمد. منتشا کوثر بنت معین احمد چنگی پورہ. افشین خان بنت امجد خان سیلانہ. افشین خان بنت امجد خان سیلانہ. افشین خان بنت امجد خان سیلانہ. اسما منصوری بنت اکبر علی منصوری اشوک نگر. اسما منصوری بنت اکبر علی منصوری اشوک نگر. اسما منصوری بنت اکبر علی منصوری. تسنیم پٹیل بنت یونس شیرانی پورہ. تسنیم پٹیل بنت یونس شیرانی پورہ. تسنیم پٹیل بنت یونس شیرانی پورہ. موجمہ نیارگر بنت اکبر حسین کنڑوں کا واس. موجمہ نیارگر بنت اکبر حسین. تسنیم پٹیل بنت یونس. تسنیم پٹیل بنت یونس موجمہ نیارگر
بنت اکبر حسین کنڑوک آواز. یہ آپ سے گزارش ہے کہ اگر ہو سکے تو یہاں والا راستہ تھوڑا سا خالی چھوڑ دیجیے، یا تو آپ ادھر ادھر ہو جائیے یا کرسی لے کر تھوڑا سائڈ پہ ہو جائیے. موجمہ نیارگر بنت اکبر حسین، ماشاءاللہ اس بچی کی عمر دیکھیے اور اس کے نمبر دیکھیے، جو 505 نمبر لے کر کے آئی ہے. رہنما بھی بنت فاروق کنڑوک آواز. رہنما بھی بنت فاروق کنڑوک آواز. رونق نیارگر بنت ابرار حسین کنڑوک آواز. رونق نیارگر بنت ابرار حسین اور رہنما بھی بنت فاروق. رہنما بھی بنت فاروق، رونق نیارگر بنت ابرار حسین. الفیہ بنت عبدالسلام مولانا آزاد نگر. خدیجہ بنت اعجاز احمد اشوک نگر. رونق نیارگر بنت ابرار حسین. کیا نام؟ خدیجہ بنت اعجاز احمد. خدیجہ بنت اعجاز احمد اشوک نگر. الفیہ بنت عبدالسلام مولانا آزاد نگر. الفیہ بنت عبدالسلام مولانا آزاد نگر. خدیجہ بنت اعجاز احمد اشوک نگر. علیفہ بنت شریف احمد قاضی خان. علیفہ بنت شریف احمد قاضی خان اور مریہ خان بنت افروز خان قاضی خان. علیفہ بنت شریف احمد قاضی خان، مریہ خان بنت افروز خان قاضی خان. فاطمہ شیخ بنت جبار شیخ قاضی خان. فاطمہ شیخ بنت جبار شیخ قاضی خان. فاطمہ شیخ بنت جبار شیخ قاضی خان. ادینہ بانو بنت اقرار احمد قاضی خان. ادینہ بانو بنت اقرار احمد قاضی خان. راضیہ بی بنت عبدالستار باپو نگر. راضیہ بی بنت عبدالستار باپو نگر. عالیہ بنت الیاس قاضی خان. عالیہ بنت الیاس قاضی خان. فاطمہ شیخ بنت جبار شیخ، ادینہ بانو بنت اقرار احمد، راضیہ بی بنت عبدالستار. عالیہ بنت الیاس. عالیہ آ گئی. عذرا فاطمہ صدیقی بنت شمس الدین اقصی نور بنت شفیق جاورا روڈ. عذرا فاطمہ بنت شمس الدین قاضی خان، اقصی نور بنت شفیق جاورا روڈ قاضی خان. عذرا فاطمہ صدیقی بنت شمس الدین اقصی نور بنت شفیق. اقصی نور بنت شفیق. اقصی بنت احمد علی جاورا روڈ. اقصی بنت احمد علی جاورا روڈ. سہانا قریشی بنت مظفر قریشی شیرانی پورہ. سہانا قریشی بنت مظفر قریشی شیرانی پورہ. ارم فاطمہ بنت شکیل احمد حیات نگر. ارم فاطمہ بنت شکیل احمد حیات نگر. ابریش فاطمہ بنت راجو منصوری حیات نگر. کیا نام؟ ارم فاطمہ بنت شکیل احمد حیات نگر. کیا نام؟ سہانا قریشی.
ابریش فاطمہ بنت راجو منصوری، ماشاء اللہ. ہاں، ابریش فاطمہ بنت راجو منصوری، یہ 9 سال کی عمر کی بچی ہے لگ بھگ، اور 600 پلس نمبر لے کر کے آئی ہے. رہنما بنت ندیم شیرانی پورا، رہنما بنت ندیم شیرانی پورا. یسرا فاطمہ بنت محمد زبیر برکاتی، یسرا فاطمہ بنت محمد زبیر برکاتی. ارشین فاطمہ بنت اسرار احمد، رہنما بنت ندیم یسرا فاطمہ بنت محمد زبیر برکاتی. تمام کاپیوں میں جو سب سے خوبصورت کاپی ہمارے پاس آئی تھی وہ یسرا فاطمہ بنت زبیر برکاتی کی خوبصورت کاپی تھی. البتہ سب کی ملی جلی محنت تھی، باقی بہت اچھا لکھا تھا. ارشین فاطمہ بنت اسرار احمد قریشی منڈی، عائشہ بانو بنت محمد ذاکر، کوثر فاطمہ بنت محمد شاکر حیات نگر. ارشین فاطمہ بنت اسرار احمد، ارشین فاطمہ بنت اسرار احمد قریشی منڈی. عائشہ بانو بنت محمد ذاکر راجو نگر، کوثر فاطمہ بنت محمد شاکر حیات نگر. کون سے؟ ہاں، 500 پلس والے ہو چکے ہیں امتیاز جی، 500 والے. اب آپ دیجئے 400، 300 سے 400 نمبر. اب ان بچیوں کا اعلان کیا جا رہا ہے جو بچیاں اعلیٰ نمبروں سے بہترین کامیابی حاصل کی ہے، یعنی 400 سے 500 نمبر لے کر کے آئی ہے. 620 میں سے 400 سے 500 کے درمیان کے نمبر لے کر کے آئی ہے. انورہ خاتون بنت حافظ شباب صاحب اوقالہ روڈ، یہ ہمارے حافظ شباب صاحب کی بچی ہے، ہمارے ادارے میں پڑھتی ہے اور ماشاءاللہ بہترین ذہین ہے. مصباح خان بنت فاروق خان سرانہ ضلع رتلام، مصباح خان بنت فاروق خان سرانہ ضلع رتلام. کنیز فاطمہ بنت فاروق خان چنگی پورہ، عالیہ خان بنت زبیر احمد خان چنگی پورہ. مصباح خان بنت فاروق خان سرانہ، کنیز فاطمہ بنت فاروق خان چنگی پورہ، عالیہ خان بنت زبیر احمد خان چنگی پورہ. چنگی پورہ. ہاں، انور خان والی باقی ہے. یہ عالیہ خان بنت زبیر احمد خان ہے. کنیز فاطمہ بنت فاروق خان چنگی پورہ آئی ہے، یہاں سے لے گئے. کنیز فاطمہ بنت فاروق خان چنگی پورہ. عالیہ خان بنت انور خان قریشی منڈی، عالیہ خان بنت انور خان قریشی منڈی. فاروق خان کی بیٹی کا کنیز لکھا، کنیز فاطمہ نہیں، فاروق خان ہے. کوئی اور ہے؟ ہاں، چنگی پورہ کی تو اسی کو دے دیجیے. عالیہ خان بنت انور خان قریشی منڈی، عالیہ خان بنت انور خان. اقصا خان بنت انیس خان اریہن پریسر، اقصا خان بنت انیس خان اریہن پریسر. اقصا خان بنت انیس خان. امرین فاطمہ بنت فیروز میاں مومن پورہ، امرین فاطمہ بنت فیروز میاں مومن پورہ. امرین فاطمہ بنت فیروز میاں مومن پورہ. یہ رہنما قریشی بنت رفیق قریشی اشوک نگر، رہنما قریشی بنت رفیق قریشی اشوک نگر.
تنظیم فاطمہ بنت ارشاد قریشی وید ویاس کالونی. تنظیم فاطمہ بنت ارشاد قریشی وید ویاس کالونی. تنظیم فاطمہ بنت ارشاد قریشی. رہنما قریشی بنت رفیق قریشی. عارفہ بنت محمود بھائی شہر سرائے. عارفہ بنت محمود بھائی شہر سرائے. رہنما عارفہ بنت محمود شہر سرائے. ہما فاطمہ بنت امتیاز قریشی حیات نگر. ہما فاطمہ بنت امتیاز قریشی حیات نگر. ہما فاطمہ بنت امتیاز قریشی. عارفہ بنت محمود. عارفہ. نازیہ فاطمہ. علیشہ ہاشمی بنت ساجد راجو نگر. علیشہ ہاشمی. علیشہ ہاشمی راجو نگر. نازیہ فاطمہ بنت مبارک حسین نیا پورہ. نازیہ فاطمہ بنت مبارک حسین نیا پورہ. علیزہ حسین بنت زاہد حسین راجو نگر. علیزہ حسین بنت زاہد حسین راجو نگر. ہاں میں چیک کر کے رکھا تھا. آدھا نمبر والے دیکھ. ایک منٹ. عارفہ ہو گیا. ہما فاطمہ ہو گیا. علیشہ ہاشمی. جی علیشہ ہاشمی نہیں. نازیہ فاطمہ بنت مبارک حسین. نازیہ فاطمہ بنت مبارک حسین. کس نام سے ہے؟ علیزہ حسین بنت زاہد حسین. یہ نازیہ فاطمہ بنت مبارک حسین. زویابی بنت مظفر حسین ڈیزل شیڈ راجو نگر. زویابی بنت مظفر حسین ڈیزل شیڈ راجو نگر. سمائرہ گوری بنت عبد المجید نہار پورہ. سمائرہ گوری بنت عبد المجید نہار پورہ. زویابی بنت مظفر حسین راجو نگر. سمائرہ گوری بنت عبد المجید نہار پورہ. خوشنما بنت ابراہیم پی این ٹی کالونی. خوشنما بنت ابراہیم پی این ٹی کالونی. سمائرہ گوری بنت عبد المجید. خوشنما بنت ابراہیم پی این ٹی کالونی. عالیہ فاطمہ بنت رفیق میو حکیم واڑہ. عالیہ فاطمہ بنت رفیق میو حکیم واڑہ. عائشہ خان بنت غلام معین چنگی پورہ. عائشہ خان بنت غلام معین چنگی پورہ. ستارہ بیگ بنت وسیم بیگ. ستارہ بیگ بنت وسیم بیگ. ستارہ بیگ. مصباح سید بنت شاہد علی. مصباح سید بنت شاہد علی چنگی پورہ. مصباح سید بنت شاہد علی چنگی پورہ. ماہ نور خان بنت سعید خان وکرم نگر. ماہ نور خان بنت سعید خان وکرم نگر.
مصباح سید بنت سید شاہد علی چنگی پورہ. الفینہ قریشی بنت شاکر قریشی شہر سرائے. الفینہ قریشی بنت شاکر قریشی شہر سرائے. الفینہ قریشی بنت شاکر قریشی شہر سرائے. نصرت عباسی بنت سکندر خان جاورا پھاٹک. نصرت عباسی بنت سکندر خان جاورا پھاٹک. کیا نام؟ عافیہ خان بنت فیروز خان چنگی پورہ. الفینہ قریشی بنت شاکر قریشی. عافیہ خان بنت فیروز خان چنگی پورہ. تصوی منصوری بنت شریف منصوری شانتی نگر. تصوی منصوری بنت شریف منصوری شانتی نگر. حلیمہ زیدی بنت جاوید احمد راجندر نگر. حلیمہ زیدی بنت جاوید احمد راجندر نگر. حلیمہ زیدی بنت جاوید احمد راجندر نگر. عنایہ شیخ بنت عمران شیخ آبکاری چوراہا. عنایہ شیخ بنت عمران شیخ آبکاری چوراہا. حلیمہ زیدی بنت جاوید احمد. عنایہ شیخ بنت عمران شیخ. اب آئیے ان بچیوں کا نام جو 300 سے 400 کے درمیان میں نمبر لے کر کے آئی ہے. 620 میں سے جو بچیاں 300 سے 400 کے درمیان نمبر لے کر کے آئی ہے ان بچیوں کا نام آپ سنیں اور ان کے انعامات دیکھیں اور ہو سکے تو حوصلہ افزائی بھی کرتے رہیں. سارہ قریشی بنت شبیر قریشی آبکاری چوراہا. سارہ قریشی بنت شبیر قریشی آبکاری چوراہا. سیدہ گلنور بنت سید رضوان احمد. سیدہ گلنور بنت سید رضوان احمد. ثانیہ بنت رفیق قریشی اشوک نگر. ثانیہ بنت رفیق قریشی اشوک نگر. کیا نام؟ سارہ قریشی بنت محمد شبیر قریشی. ثانیہ بنت رفیق قریشی اشوک نگر. صوفیہ عباسی بنت یوسف چنگی پورہ. صوفیہ عباسی بنت یوسف چنگی پورہ. صوفیہ عباسی بنت یوسف چنگی پورہ. زویا فاطمہ بنت محمد سلیم راجندر نگر. زویا فاطمہ بنت محمد سلیم راجندر نگر. عائشہ صدیقہ بنت منصور احمد موہن نگر. عائشہ صدیقہ بنت منصور احمد موہن نگر. ٹھیک ہے. عائشہ صدیقہ بنت منصور احمد موہن نگر. گلنشا بنت محمد گلزار سیما اپارٹمنٹ. گلنشا بنت محمد گلزار سیما اپارٹمنٹ. عائشہ صدیقہ بنت منصور احمد. گلنشا بنت محمد گلزار سیما اپارٹمنٹ. نکیہ فاطمہ بنت بلال احمد نظامی. نہیں، اس کے پھوپھا جی یہاں موجود ہیں، اپنے آپ ہی سنائیں. مولانا مفتی محمد یوسف صاحب اللہ مصباحی، مفتی اشر منصور اور علاقہ منصور. آئیے بیٹا، یہ ان کی بھتیجی ہے کوثر فاطمہ بنت محمد صادق قریشی قریشی منڈی. کوثر فاطمہ بنت محمد صادق قریشی قریشی منڈی. بشرا قریشی بنت محمد عباس قریشی قریشی منڈی.
उम्मे हानी कुरैशी बिनते रियाज अहमद कुरैशी, कौसर फातिमा बिनते मोहम्मद सादिक कुरैशी, बुशरा कुरैशी बिनते मोहम्मद अब्बास कुरैशी, उम्मे हानी कुरैशी बिनते रियाज अहमद कुरैशी, बुशरा, मदीहा खान बिनते आज़ाद खान राजनगर डीजल शेड के पास, मदीहा खान बिनते आज़ाद खान, तरन्नुम खान बिनते अकरम अली अशोक नगर, तरन्नुम खातून बिनते अकरम अली अशोक नगर, मदीहा खान बिनते आज़ाद खान, तरन्नुम खातून बिकरे बिनते अकरम अली, तरन्नुम, इकरा सिद्दीकी बिनते सैयद हुसैन राजू नगर, इकरा सिद्दीकी बिनते सैयद हुसैन राजू नगर, इकरा सिद्दीकी बिनते सैयद हुसैन राजू नगर, आलिया मंसूरी बिनते सादिक मंसूरी मिल्लत नगर, आलिया मंसूरी बिनते सादिक मंसूरी मिल्लत नगर, जोयाबी बिनते जाकिर कुरैशी शेरानीपुरा, जोयाबी बिनते जाकिर कुरैशी शेरानीपुरा, जोयाबी बिनते जाकिर कुरैशी, शिफा खान बिनते अल्लाह बेली खान कूली कॉलोनी जावरा रोड, शिफा खान बिनते अल्लाह बेली खान कूली कॉलोनी जावरा रोड, अक्सा बिनते सिकंदर अली काजीपुरा, अक्सा बिनते सिकंदर अली काजीपुरा, अक्सा बिनते सिकंदर अली काजीपुरा, फातिमा बी बिनते अमजद अली सुराना जिला रतलाम, फातिमा बी बिनते अमजद अली सुराना, मदीना बी बिनते सलीम सुराना, अंजुम खान बिनते इम्तियाज खान जूनी कलाल, अंजुम खान बिनते इम्तियाज खान, फातिमा बी बिनते अमजद अली, मदीना बी बिनते सलीम शाह, अंजुम खान बिनते इम्तियाज खान, मदीना बी बिनते सलीम शाह, अंजुम खान बिनते इम्तियाज खान। अब आइए उन बच्चियों का नाम जो 200 से 300 नंबर तक लाई है। अर्शिया नूर बिनते मुस्तकीम अहमद जे भारत नगर, अर्शिया नूर बिनते मुस्तकीम अहमद जे भारत नगर, नेमा बुशरा बिनते मोहम्मद सादिक कुरैशी कुरैशी मंडी, नेमा बुशरा बिनते मोहम्मद सादिक कुरैशी कुरैशी मंडी, अर्शिया नूर बिनते मुस्तकीम अहमद जे भारत नगर, नेमा बुशरा बिनते मोहम्मद सादिक कुरैशी, अर्शिया नूर, नूर जहां बिनते फरीद खान सुराना, नूर जहां बिनते फरीद खान सुराना, सूफिया बिनते असगर हुसैन चिंगीपुरा, सूफिया बिनते असगर हुसैन चिंगीपुरा, सलीना बी बिनते शमसुद्दीन खान सुराना, जिक्रा हुसैन बिनते मुनव्वर हुसैन राजू नगर, नूर जहां बिनते फरीद खान, सूफिया बिनते असगर हुसैन चिंगीपुरा, सलीना बिनते शमसुद्दीन खान राजू नगर सुराना, सलीना बिनते शमसुद्दीन खान सुराना, जिक्रा हुसैन बिनते मुनव्वर हुसैन राजू नगर,
सैयदा सिदरा रहमान बिनते मोहम्मद मियाँ राजू नगर। सैयदा सिदरा रहमान बिनते मोहम्मद मियाँ राजू नगर। साहिबा नाज बिनते अख्तर अली पीएनटी कॉलोनी। सिदरा रहमान बिनते मोहम्मद मियाँ। सलीना बी बिनते शमसुद्दीन खान। सालिहा अली बिनते इमरान अली चिंगीपुरा। महविश शाह बिनते रईस शाह हिदायत नगर। चंद नाम बचे हैं और फहरिस्त खत्म हो चुकी है। अब उन बच्चों की फहरिस्त बाकी है जो 1, 2, 3, 4, 5 नंबर तक है। महविश शाह बिनते रईस शाह हिदायत नगर। सालिहा अली बिनते इमरान अली चिंगीपुरा। अमरीन बानो बिनते मोहम्मद नानू। आरिफीन फातिमा बिनते ताज मोहम्मद रिटायर्ड कॉलोनी। अमरीन बानो, आरिफीन फातिमा, महविश शाह, सालिहा अली बिनते इमरान अली। आरिफीन फातिमा। राहिमीन बी बिनते आमीन अली सुराना। राहिमीन बी बिनते आमीन अली सुराना। शिफा मंसूरी बिनते इदरीस मंसूरी पीएनटी कॉलोनी। अदीबा खान बिनते शब्बीर खान काजी खान। अर्शीन बी बिनते खालिद शाह सुराना। तनवीर बी बिनते शरीफ खान सुराना। तमन्ना बी बिनते ताजू मोहम्मद सुराना। जिन जिनके नाम आए हैं वो बच्चियां आ जाएं। राहिमीन बिनते आमीन अली। राहिमीन आमीन अली। शिफा मंसूरी बिनते इदरीस। अदीबा खान बिनते शब्बीर खान। अर्शीन बी बिनते खालिद शाह। तनवीर बी बिनते शरीफ खान। तमन्ना बिनते ताजू मोहम्मद। हज़रात मोहतरम, ये तरगीबी इनामात के लिए तमाम बच्चियों को मुंतखब किया गया था और उन्हें तरगीबी इनाम और सर्टिफिकेट दिया गया है। अब वो 5 बच्चियाँ बची हैं जो 1 से लेकर 5 नंबर तक है। उनका ऐलान करने से पहले इस पूरे प्रोग्राम में कापियाँ चेक करने में, रिज़ल्ट फाइनल करने में और इस प्रोग्राम को मैनेज करने में हमारे अइम्मा किराम का खुसूसी तौर पर ताउन रहा है। मैं अकेला कुछ भी नहीं हूँ और ना मेरी कोई हैसियत है, बल्कि असल काम हमारे अइम्मा किराम और उलमा किराम का है। इन्होंने ज़बरदस्ती मुझे आगे बढ़ा दिया और मैं आगे बढ़ गया, वरना असल काम हमारे उलमा किराम का है। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना इन मेहनत करने वालों की हौसला अफजाई हो, और इनकी हौसला अफजाई के लिए मेरे इस महल्ले के नौजवान, बुजुर्ग हजरात और मेरे तमाम दोस्तों अहबाब, एक बात और मैं अर्ज़ कर दूं कि मेरी कोई हैसियत नहीं है। मेरे इस पूरे महल्ले के छोटे से लेके बड़े तक सबकी मेरे साथ बड़ी मोहब्बतें रहती है, बड़ी अपनायतें रहती है। और यकीनी बात यह है कि मेरे इस महल्ले वालों की मोहब्बतें ये कोई छोटा मोटा मैं काम कर ले जाता हूँ, वरना मेरे अंदर इतनी ताकत और हिम्मत भी नहीं है। हर मोड़ पर, हर मौके पर इनका ताउन रहता है, इनकी हौसला अफजाई रहती है और ये मोहब्बतों से नवाजते रहते हैं। तो इनके मशवरे से कि उन अइम्मा किराम का भी इस्तकबाल किया जाए जिन्होंने कॉपियाँ चेक की या अपने यहाँ कॉपियाँ लिखवाई या जिस तरह भी इसको मैनेज करने में उन्होंने ताउन किया है। तो उनमें से हमारे सबसे पहले नाम है मौलाना दिलशाद साहब किबला, जो दारुल उलूम रज़ाए मुस्तफ़ा में पढ़ाते हैं और वहाँ की मस्जिद में इमाम हैं। हमारे बुजुर्ग इमाम मौलाना हाफिज असगर अली साहब किबला से गुजारिश करूंगा कि वो आगे आए और हमारे अइम्मा का इस्तकबाल करें। हाँ, नीचे आ जाइए। अरे हजरत
देखिए आ जाइए ताकि हजरत लोगों का भी हाथ लग जाएगा, बरकत वाला हाथ है। हजरत थोड़ी सी और जमीन हजरत माशाअल्लाह। हमारे दूसरे इमाम हैं मौलाना नदीम साहब किबला। एक मिनट। मौलाना नदीम साहब किबला, मौलाना इरफान साहब किबला शिरानीपुरा, हाफिज आसिफ साहब किबला निजामी अशोक नगर गोसिया मस्जिद, और मेरे एक बहुत ही खास भाई हैं जिनसे कभी कभी दिल की बातें भी कह लिया करता हूँ, और वो है हमारे मौलाना शब्बीर साहब किबला जो शेर सराय की मस्जिद में इमाम है। हजरत ने भी कॉपियाँ चेक की और बड़ा ताउन किया है मौलाना शब्बीर साहब। और हमारे बुजुर्ग शख्सियत है जो सुराना की ज़मीन पर बड़ा काम कर रही है, यानी इनकलाबी काम करती है, और उनका नाम है हाफिज इब्राहिम साहब किबला सुराना। तशरीफ लाएं, कलंदर सुराना जिसे कहते हैं। और मेरे एक और चहीते भाई हैं हाफिज सलीम साहब सुराना, ये भी माशाल्लाह बहुत ही संजीदा मिजाज के मालिक हैं, और जब भी किसी काम के लिए कहते हैं तो हाजिर हो जाते हैं। हाफिज सलीम साहब सुराना। इस कॉपियाँ लिखवाना, जमा करवाना, चेक कराने में जिन और लोगों का हमें सपोर्ट रहा है, उनमें से काजी खान राजू नगर और उधर के इलाके के हमारे हाफिज तस्कीन साहब किबला हैं, हाफिज जुनैद साहब किबला सिद्दीकी हैं। ये दोनों हजरात भी पेश रहे हैं, दोनों हजरात भी तशरीफ लाएं। और हमारे एक और अजीज तरीन साथी मौलाना अनवारुल हक अमजदी साहब आनंद कॉलोनी, माशाल्लाह इन्होंने भी कॉपियाँ खूब मेहनत से चेक की है। और हमारे रतलाम की एक और बुजुर्ग शख्सियत है जिन्होंने कॉपियाँ बच्चियों से लिखवाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया और काफ़ी मेहनत की है, हमारे हाफिज इकबाल साहब किबला। तशरीफ लाएं। हाफिज इकबाल साहब किबला बुजुर्ग शख्सियत है रतलाम की, और हुजूर पाक की हदीस पाक भी है कि भाई जो है बरकत तुम्हारे बड़ों के साथ है, बुजुर्गों के साथ है। तो इसलिए हमारे बुजुर्गों का साथ रहता है तो कुछ ना कुछ काम हो जाते हैं। ठीक है हजरत मोहतरम, एक साल मौलाना जुल्फिकार साहब किबला काजी खान मस्जिद, माशाल्लाह उन्होंने भी खूब मेहनत की है और कापियाँ लिखवाई भी है और उन्होंने चेक भी की है, लेकिन इस वक्त वो घर पर है। उनके हिस्से की शाल हाफिज तस्कीन साहब किबला। हजरत मोहतरम ये नाम जो इमाम किराम थे उनके पूरे हो चुके हैं। अब आइए वो 5 नाम जिन्होंने इस पूरे हिस्से का जो खास नाम है और जिन्हें इनाम मिलना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ इनाम जिनके हिस्से में है, उनमें से जिसे पहला इनाम मिलेगा और पहला इनाम की जो हकदार है वो बच्ची है असरा फातिमा बिनते महमूद खान महमूद भाई, असरा फातिमा बिनते महमूद शहर सराय, असरा फातिमा बिनते महमूद शहर सराय। हमने कहा था शुरू दिन कि पहला इनाम 10,000 का होगा, 10,000 का इनाम है, उसके साथ सर्टिफिकेट है, और पहले इनाम के लिए सबसे बड़ी शील्ड है। हजरत मौलाना इस्माइल साहब किबला के हाथों से, मौलाना मुफ्ती यूसुफ साहब किबला मिसबाही के हाथों से, हमारे बुजुर्ग हाफिज महमूद साहब किबला के हाथों से, असरा फातिमा बिनते महमूद शहर सराय। महमूद भाई
थोड़ा उधर फील्ड को हाथ लगाते हैं इधर महमूद भाई. माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह. सुभान अल्लाह. दूसरा इनाम और दूसरा नाम अलीशा बिनते नहारू कुरैशी शेरानीपुरा. अलीशा बिनते नहारू कुरैशी शेरानीपुरा. दूसरा इनाम 5,000 का है और सर्टिफिकेट है और शील्ड है. ये तमाम की तमाम जो मेहनतें हैं, खुसूसी तौर पर हमारे मेले वालों की मेहनतें हैं और उनका इंतजाम और इंतजाम है. आप लोग जाते जाते हजरत अलीशा बिनते नारू कुरैशी शेरानीपुरा 5,000. दूसरा एक मिनट. अलीशा बिनते नारू कुरैशी शेरानीपुरा. माशाअल्लाह. आप जाते जाते हमारे मेलने वालों के लिए खुसूसी दुआ करते जाइएगा. तीसरा इनाम है तमन्ना मंसूरी बिनते अकरम अली जे भारत नगर. तमन्ना मंसूरी बिनते अकरम अली जे भारत नगर. इन्होंने तीसरी पोजीशन हासिल की है और तीसरी पोजीशन के लिए हमारे पास इनाम है 3,000 रुपये नकदी, एक शील्ड और सर्टिफिकेट. तमन्ना मंसूरी बिनते अकरम अली जे भारत नगर. अकरम भाई. अकरम भाई इधर. ठीक है. चौथा इनाम है सोफिया खान बिनते अब्दुल रज्जाक मदार चिल्ला. सोफिया खान बिनते अब्दुल रज्जाक मदार चिल्ला. चौथा इनाम 2,000 का है और एक शील्ड है और सर्टिफिकेट है. सोफिया खान बिनते अब्दुल रज्जाक. माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह. नहीं, गोल्ड मेडल इनके लिए नहीं है जी. ये बड़ी लिफाफा ले बेटा. माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह. आइए एक नाम और ऐलान करते हैं. जो लास्ट नाम है और लास्ट नाम है जनीरा जहां बिनते शहनाज टूली कॉलोनी. क्या नाम? जनेरा. जनेरा जहां बिनते शहनाज भी टूली कॉलोनी. कौन आया आपके साथ में? जनेरा जहां बिनते शहनाज भी कुली कॉलोनी. ये 5वां इनाम है और 1,000 का इनाम है. माशाअल्लाह. 5 बच्चियां. देखिए, इन 5 बच्चियों को सिलेक्ट करने के लिए कई बार मेहनत की गई है और कई बार कापियाँ चेक की गई है और उसके बाद जाकर के ये 5 बच्चियां सिलेक्ट हुई है और इस तरह जो है ये प्रोग्राम मुकम्मल हुआ. हजरत मोहतरम, ये बच्चियां हैं. कुछ लोग ये सोचते हैं कि यार आप बच्चों पे ज़्यादा मेहनत क्यों कर रहे हैं यार, बच्चों पे इतनी मेहनत. हालांकि बच्चों पे भी हमारी मेहनत होती है. हमारा इदारा है दारुल गौसिया लिल बनात. यहाँ सुबह और दोपहर में आलिमा कोर्स करवाया जाता है और फिर शाम को 2 घंटे मकतब की शिफ्ट लगती है जिसमें 125 बच्चे के लगभग पढ़ते हैं और उसके बाद 2 घंटे 5वीं 8वीं 9वीं 10वीं की कोचिंग क्लासें लगती है. तो मेहनत बराबर है लेकिन बच्चों पर खुसूसी फोकस है. इसलिए कि देखिए, हसनैन करीमैन जो है वो सजदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के साहबजादे हैं तो खुसूसी तरबियत सजदा से उन्हें मिली है. सलाहुद्दीन अय्यूबी कोई पेट से एक मुजाहिद बनकर नहीं निकले थे बल्कि एक माँ ने उनके इस अंदाज में तरबियत की कि उन्होंने बैतुल मुक़द्दस को फतह कर लिया. बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके एक बार वो कह रहे थे कि मेरी कभी भी तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं हुई है. तो उनकी वालिदा ने कहा बेटा ये तुम्हारा कमाल थोड़ी है. कहा किसका कमाल है? बोले ये तो उस दूध का कमाल है जो मैंने कभी बगैर वजू के तुम्हें नहीं पिलाया है. तो ये जो बच्चियां हैं, अगर ये बच्चियां इल्म की दौलत से मालामाल हो गई और तरबियत से मालामाल हो गई, कसम खुदा की ऐसे सलाहुद्दीन अय्यूबी भी हमारे दरमियान होंगे, ऐसे बाबा फरीद भी हमारे दरमियान होंगे और ऐसे गौसे आजम के दीवाने और गुलाम भी हमारे दरमियान होंगे और हसनैन करीमैन की तरह जाबाज और जानिसारी करने वाले और अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले जाबाज भी हमारे दरमियान होंगे. अगर ये हमारी बच्चियां सैयदा फातिमा की कनीज़ें और उनका किरदार अपना ले तो यकीनन
اور اسی لیے کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم مزید کوشش کرتے رہیں، اور خاص کر جو خصوصی طور پر رب تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا کرے وہ خلوص عطا کرے، کہ مولا خلوص کے ساتھ ہم کام کرتے رہیں. یہ وقت کی کمی ہے، اور ہمارے دو معزز مہمان ماشاءاللہ سبھی ہیں اور بڑا وقت نکال کر کے آئے ہیں. میں اپنے پورے محلے اور تمام نوجوان اور تمام اہل محلہ کی جانب سے میں اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ہمارے دو مہمان ہیں، صرف 10 منٹ یہ آپ کے سامنے، کیونکہ وقت ہو چکا تھا، 11 بجے کا وقت ہم نے دیا تھا، صرف 10 منٹ. ایک حضرت علامہ صوفی اسماعیل صاحب قبلہ اور دوسرے علامہ مفتی محمد یوسف صاحب قبلہ مصباحی، دونوں حضرات موجود ہیں. تو میں پہلے مفتی صاحب قبلہ سے گزارش کروں گا کہ 10 منٹ وہ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی تاثرات بیان فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الامین الکریم. ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک کا نذرانہ پیش فرما دیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و کریمنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج کے اس منفرد انداز کے پروگرام کو دیکھ کر جو احساسات ہم لوگ لے کے جا رہے ہیں وہ یقیناً زبان سے ہمارے الفاظ میں بیان کرنے کے لیے ہمیں الفاظ تلاش کرنے پڑیں گے کہ کس انداز میں ہم نے آج کی اس نشست میں بچیوں کے بالخصوص تربیتی و تعلیمی پروگرام میں جو انہوں نے مظاہرہ کیا، اور خاص طور سے پورے رتلام شہر کے ائمہ مساجد کی یہاں پر موجودگی یہ درشاتی ہے کہ سبھی لوگ مولانا بلال احمد صاحب قبلہ کے دست و بازو بنے ہوئے ہیں. اور جس طریقے سے رتلام شہر میں آج کے اس پروگرام کو منعقد کیا گیا اور بچیوں کی صلاحیتوں کو آج ان کی ماں باپ، ان کی عزیز و اقارب، رشتہ داروں اور اپنے مساجد کے موقر ائمہ کرام کے سامنے اجاگر کر کے در حقیقت ان بچیوں کے حوصلوں کو بلند کرنے والا کام کیا گیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کے چاہنے والے جس قدر مردوں کو تعلیم اور علم سے متعلق تاکیدی احکامات ہمیں ملتے ہیں، وہی احکام قریب تعلیم و تعلم کے حوالے سے عورتوں کے حوالے سے بھی ملتے ہیں. اسلام کی ابتدائی تواریخ سے بھی واقفیت رکھنے والے احباب جانتے ہیں کہ صحابیات میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام علمی اعتبار سے کتنا بلند و بالا ہے. عالم یہ ہے کہ اصحاب کبار
رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے مسائل میں حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رجوع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تاریخ میں ایسی کئی خواتین رہی ہیں کہ جنہوں نے اپنے علم و فن کے ذریعے سے امت کی رہنمائی فرمائی ہے اور خواتین کی رہنمائی فرمائی ہے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ فقہ حنفی کے ایک مشہور و معروف جلیل عالم دین علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے بدائے ثنائے کے جو مؤلف ہیں، ان کے شیخ جو کہ علامہ سمرقندی کے نام سے جنہوں نے کتاب تصنیف فرمائی تھی تحفۃ الفقہا، ان کی تعلیم و تربیت دیکھیے تو یقین طور پر ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کی صاحبزادی کو وہ پوری کتاب حفظ یاد تھی جو آپ کے والد نے تحفۃ الفقہا کے نام سے لکھی، اور درس میں شامل ہونے والے علامہ علاء الدین کاسانی رحمۃ اللہ علیہ جب کسی چیز میں سمجھ میں کوئی چیز اگر ان کے قصور میں کمی ہوتی تو نکاح آپ کا انہی کی صاحبزادی حضرت فاطمہ سے ہوا تھا۔ وہ کتاب کی حافظہ تھی اور باضابطہ آپ کے حوالے سے اگر کسی طرح کی کوئی کمی یا کوتاہی ہوتی تو اس کی طرف آپ رہنمائی کرتی ہوئی نظر آتی۔ یقین جانیں کہ علامہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کا جو فتویٰ جاری ہوتا تھا اس فتوے پر باضابطہ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ کی بھی جو ہے مہر ہوا کرتی تھی، دستخط ہوا کرتا تھا۔ اسلام کی تاریخ بڑی روشن ہے۔ آج کے اس دور حاضر میں جہاں کالا تعلیم کی طرف لوگوں کا رجحان بڑھ رہا ہے، میں کالا تعلیم کہہ کر صرف اس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ دور حاضر میں ہمارے دینی بھائیوں کا رجحان دنیاوی تعلیم کی طرف، اور دنیاوی تعلیم فی نفسی خراب نہیں، لیکن وہ تعلیم کی جس سے سماج و معاشرہ بگڑتا ہوا نظر آئے تو وہ تعلیم اعلیٰ نہیں بلکہ کالا تعلیم ہے۔ اعلیٰ تعلیم وہ تعلیم ہے کہ جس سے قبر میں اجالا ہو جائے، دین سے مالا مال ہو جائے، وہ اعلیٰ تعلیم ہے اور وہ دینی تعلیم ہے۔ آج رتلام کی سرزمین پر مولانا بلال احمد صاحب کی بلا کے ذریعے سے اور یہاں کے تمام تر موقر اور معظم ائمہ کرام کی مسائی جلیلہ سے آج اس پروگرام کا انعقاد دیکھ کر یقینی طور پر دل سے دعا نکلتی ہے کہ ہمارے ہر شہر میں اس طرح کے ادارے، اور وہ ادارے کہ جو کہ بچیوں کے لیے صبح و شام دینی تعلیم و تربیت کا انتظام دور حاضر کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے، جو یہاں محلے کے رہنے والے اور اس شہر کے رہنے والے سبھی قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے اپنی بچیوں کو دینی تعلیم کی طرف سبقت کی، اور ان کے رغبت پر آپ اپنی بچیوں کو یہاں لے کر آئے، اور آج یہ صرف ایک سرٹیفکیٹ نہیں ہے، یہ ایک اعزازی سند نہیں ہے، بلکہ آپ سب کی موجودگی امت مسلمہ کی ان ہونہار بچیوں کو دینی اعتبار سے کامیابی دلانے میں وہ آپ کا جو ہے کردار ہے، یہ یقیناً وہ کردار ہے کہ اس کردار کی بنیاد پر اگر رب تبارک و تعالیٰ چاہے تو ہمارے لیے بخشش کی راہیں ہموار کرے۔ اس لیے کہ دینی تعلیم کی طرف ایک قدم کے لیے بھی چلنا اور اپنی اس بچیوں کے لیے آگے بڑھنا، یہ یقین جان دیے اس دور میں ہمارے لیے لازم اور فرض کے اس منزل میں آ چکا ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو دینی تعلیم سے جوڑیں۔ آج کے اس پروگرام میں جس مضمون کا انتخاب کیا تھا، اس انتخاب کی ایک منفرد حیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے، سیرت و مغازی کے حوالے سے میں اپنی بات کو یہیں پر اختتام دیتے ہوئے
میں سبھی احباب بالخصوص جن کی بچیاں یہاں پر موجود ہیں، جن کو یہاں سے انعامات سے نوازا گیا ہے، اور ہمارے تمام ائمہ کرام، ہم مجھ گناہگار کو بھی یہ ان کی محبت ہے کہ انہوں نے ہمیں بلایا. ہم بے مایا ہمارے ساتھ میں منصور شہر سے حافظ و قاری محمد حسین نظامی صاحب ہیں، مولانا عارف مصباحی صاحب ہیں، مولانا محمد رحمت علی علیمی صاحب ہیں، مولانا مبارک حسین صاحب ہیں. ہم سبھی لوگ صرف یہاں پر اس لیے حاضر آئے، کوئی مہمان کی حیثیت نہیں بلکہ ایک حوصلہ افزائی کی حیثیت سے حاضر آئے کہ یقینی طور پر ہمارے فاضل گرامی مولانا بلال احمد صاحب قبلہ اور ان کے ساتھ میں ان کی ٹیم نے یہ جو کارہائے نمایاں انجام دیا ہے، مولا تبارک و تعالیٰ ان کے اس کام کو قبول فرمائے اور نظر بد سے محفوظ رکھے، اور مزید مستقبل میں مولا تبارک و تعالیٰ اور مزید اقدامات کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. تمام حضرات مل کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں ایک بار ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم دائما ابدا. اسلام تو فطرت ہے، کوئی جبر نہیں ہے. اسلام تو فطرت ہے، کوئی جبر نہیں ہے. مردان عجول آؤ تمہیں صبر نہیں ہے. اور اولاد کو اخلاق کے تیشوں سے تراشو، پتھر کی چٹانوں کی کوئی قدر نہیں ہے. آج کے اس کامیاب پروگرام کے لیے میں مولانا بلال احمد نظامی صاحب قبلہ مدظل اللہ علی اور شہر رتلام کے تمام علماء کرام کو اور ان بچیوں کو، ان بچیوں کے ماں باپ کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقۃ فعل میں مولانا بلال نظامی صاحب قبلہ اور رتلام شہر کے تمام علماء اور اسلام کی ان مقدس بیٹیوں اور ان کے ماں باپ کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. میں ایک واقعے پر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ آج کے پروگرام میں حصہ لینے والی اسلام کی ان مقدس بیٹیوں کو اس طرح باغیرت بن کر اپنی زندگی گزارنا ہے کہ حضرت امام اصمعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں قافلے کے ساتھ حج بیت اللہ اور مدینہ منورہ کے سفر کے لیے روانہ ہوا. راستے میں ایک علاقے میں بڑا خطرناک خوفناک شیر سامنے کھڑا نظر آیا. جانے کی کسی کی ہمت نہ ہوئی. میں نے قافلے کے ایک شخص سے کہا کہ بھائی تم بھی کوئی ایسا شخص ہے جو تلوار کے زور پر اس شیر کو راستے سے ہٹا دے اور ہمارا قافلہ سفر کے لیے روانہ ہو جائے. تو وہ شخص کہنے لگا کہ ہم میں تو ایسا کوئی بہادر شخص نہیں ہے، مگر ایک خاتون ایسی ہے وہ اگر چاہے گی تو بغیر تلوار کے شیر کو راستے سے ہٹا دے. تو آپ نے فرمایا کہ چلیے اس خاتون کی بارگاہ میں چلے، اس خاتون کے پاس چلیں، اس سے کہیں. تو وہ لے جانے والا حضرت امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ کو اس خاتون کا باپ قریب جا کر کہتا ہے بیٹی آپ سواری سے نیچے اتر جائیں اور شیر کو راستے سے ہٹا دیجیے. مگر
اس بیٹی کا نام فاطمہ تھا اور وہ اپنی ذات میں کردار فاطمہ رکھتی تھی. اپنے باپ سے کہنے لگی کہ ابا جان، کیا آپ کی غیرت یہ گوارا کرتی ہے کہ شیر آپ کی بیٹی کے چہرے کو دیکھے؟ شیر آپ کی بیٹی کے چہرے کو دیکھے اس لیے کہ شیر مذکر ہے، میں مؤنث ہوں. شیر مذکر ہے، میں مؤنث ہوں. اور کیا آپ کی غیرت گوارا کرتی ہے کہ شیر آپ کی بیٹی کے چہرے کو دیکھے؟ تو کہا بیٹی میری غیرت تو گوارا نہیں کرتی. آج ان باغیرت باپوں کے لیے یہ پیغام ہے اس واقعے سے کہ ہم کبھی بھی بازار میں اپنی بیٹیوں کو بے پردہ نہ جانے دیں، اور بے پردہ جانے دیتے تو ہماری غیرت گوارا کیسے کرتی؟ تو کہا بیٹا میری غیرت گوارا نہیں کرتی. تو بیٹی نے کہا جاؤ شیر کو جا کر میرا سلام کہو اور شیر سے کہنا کہ تجھے اس ذات کی قسم ہے جسے نہ نیند آتی نہ اونگ آتی. تو حضرت امام اصغری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ با عظمت خاتون، عارفہ خاتون، پاکیزہ پرہیزگار خاتون کا ان کے والد نے جب شیر کو جا کر سلام کہا اور یہ پیغام دیا کہ شیر تجھے اس ذات کی قسم کہ جسے نہ کبھی نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، تو حضرت امام اصغری فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ابھی اس کے جملے پورے نہیں ہوئے تھے کہ اس شیر نے راستہ چھوڑ دیا. اس شیر نے راستہ چھوڑ دیا. تو میں اپنی ان باغیرت ایمانی بیٹیوں سے، اسلامی بیٹیوں سے کہوں گا کہ آپ اپنی غیرت ایمانی کو مرنے نہ دیں، زندہ رکھیں. اور اگر یہ کنیز فاطمہ بن کر زندہ رہی، آج ایک سوال اکثر علماء سے کیا جاتا ہے کہ یہ جو بچیوں میں فتنہ ارتداد پیدا ہو رہا ہے، بچیاں مرتد ہو رہی ہے، علماء کرام کو کوشش کرنا چاہیے کہ اسے روکا جائے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا یہ محض علماء کی ذمہ داری ہے؟ ایک غلطی جسے ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم مدرسے میں بھیجتے ہیں. مدرسہ تربیت گاہ نہیں ہے، تعلیم گاہ ہے. اور ہمارا گھر، ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ تربیت گاہ ہے. تعلیم گاہ صرف 2 گھنٹے کی ہے اور تربیت گاہ ہمہ وقت کی ہے. تو جہاں وہ بچیاں، بیٹیاں ہمہ وقت اپنا وقت گزارتی ہے، اگر وہ تربیت گاہ خراب ہو جائے گی تو یقیناً ہماری بچیاں بھی بگڑیں گی. اور اس کا واحد حل یہ فقیر برکاتی کی نظر میں تو صرف ایک ہے کہ ہم 5 وقتہ نمازوں میں اور مدارس کے اوقات میں جتنی کڑی نظر اپنے اماموں پر اور مدرسوں پر رکھتے ہیں، اگر اتنی کڑی نظر ہم 5 وقتہ نمازوں کے وقت میں اور ان 2-3 وقت میں اپنی بیٹیوں پر رکھنا شروع کر دیں تو خدا کی قسم ہماری بیٹی میں کبھی ارتداد پیدا نہیں ہوگا. اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شہر یار ارم تاجدار حرم، شہر یار ارم، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول.
کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر دم مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر دم مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام الفاتحہ تمام حضرات 3 بار قل شریف پڑھ لیجیے ملکہ کار شہزاد بن نواز اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صدقۃ الحسنین کریمین ان کے والدین کریمین سیدی سرکار غوث پاک سرکار غریب نواز علیہ رضوان اپنے تمام محبوب مقبول پیارے بندوں کے وسیلے سے مولا اس بزم پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مولا اس بزم پاک کو سجانے میں دامے درمے قدمے سخنے جس نے جس بھی طرح حصہ لیا ہے مولا سب کے حصوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مولا اسلام کی سرزمین کی تمام علماء کرام خصوصاً ہمارے کرم فرما مولانا بلال احمد نظامی مدد اللہ علی اور ان تمام علماء کرام کی علم میں عمل میں عمر میں برکت عطا فرما مولا ان تمام کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اس بستی اس پروگرام میں جن جن لوگوں نے جن بچیوں نے حصہ لیا ہے مولا ان بچیوں کے حصوں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ان تمام بچیوں کو چادر سید کائنات کا صدقہ عطا فرما ان تمام بچیوں کو